یہ تصویر جو تقسیم ہوئی ہے جن لوگوں تک بھی پہنچی ہے وہ نوٹ کر دیں. قبۃ الصخرہ نمایاں ہے اس پہ. مسجد اقصیٰ کا جو گنبد ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اور یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے یہ بھی ویسے اس کے پیچھے لکھا ہوا تو ہے. یہ چٹان تھی جہاں سے حضور کا معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا. پہلے میدانی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک, پھر یہاں سے آسمانی سفر. اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جب بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا اس نے یہ قبہ بنایا, یہ اس کا بنایا. ابھی کوئی 40-50 سال پہلے اس پر سونے کی پتلی چڑھائی تھی شاہ حسین نے. اب مجھے یاد نہیں 30 من یا 30 ٹن سونا استعمال ہوا تھا اس میں. لیکن اسرائیلی اخبارات میں لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں. ہم نے گنا نا اس کو. سونے کی پتلی اتر کے کہاں جائے گی ہمارے. یہ صورتحال اس وقت. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے, صرف ایک حل ہے, صرف ایک. کیوں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہی؟ بتائیے. اللہ کا اذن ہے تو کیوں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ہے؟ آپ خاموش ہیں, جواب دیجیے. یہ بہت کریٹیکل کوسچن. اس مسٹ آسک اٹ. اپنے دل سے پوچھ. یہ سزا ہے اللہ کی, عذاب ہے اللہ. اللہ کا عذاب کسی کے ذریعے سے آتا ہے. یہودیوں پر نبوکدنصر کے ہاتھوں آیا, بختنصر کے ہاتھ, رومیوں کے ہاتھوں آیا, یونانیوں کے ہاتھوں آیا, ساراگون کے ہاتھوں آیا, اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں آیا. عذاب تو اللہ کا تھا. یہ عذاب آج کیوں ہے ہم پر؟ دیکھیے قانون اللہ کا کیا ہے. اللہ جس قوم کو اپنی کتاب دے دے, شریعت دے دے, وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ قوم ہو جاتی. اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کرے, صحیح اسلام ریفلیکٹ کرے, صحیح اسلام دنیا کو دکھائے, دنیا کو دعوت دے, کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس اسلام, تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. ان شکرتم لازیدنکم. لیکن اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اسلام, کہیں دکھا نہ پائے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام, تو پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں. میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا. کافروں کا اثر حساب یا تو آخرت میں ہونا ہے, یا ہوا کرتا تھا جب کبھی رسول آ گئے اور رسول کا انہوں نے انکار کیا, وہ تہس نہس کر دیے گئے. قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم صالح. امت مسلمہ کا حساب کتاب مجموعی دنیا میں ہو. آخرت میں حساب میرا آپ کا انڈیویجول ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. تمہیں میں نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا, انڈیویجول بیس. لیکن اجتماعی طور پر امت کی حیثیت سے ہمارا بیہیویئر کچھ کی سزا یہاں ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ 6 رکوع کی پہلی آیت, 15 رکوع کی پہلی آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ٹوائس ان سورہ بقرہ. واخترناہم علی علم علی العالمین فضلناہم علی العالمین. سورہ دخان کی آیت یاد نہیں آ رہی. پھر بھی ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. 4 گاؤں کے ہاتھوں ختم ہوئے, نبوکدنصر کے ہاتھوں 15 لاکھ قتل, اور لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا. پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا ہے عراقیوں کو. آج ہم بحیثیت امت وہاں کھڑے. اس میں بھی ایک بات کی وضاحت میں کر دوں.
دیکھیے اسلام کا ایک حصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں افقی، ہاریزونٹل، ایک حصہ ہے عمودی، ورٹیکل۔ افقی میں عقائد، عبادات، رسومات، سب یہ حصہ آج بھی دنیا میں اہم ترین ہے اسلام کا۔ مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ، پوری دنیا میں یہی بڑھ رہا ہے، اسی کے اندر آگے لوگ آ رہے ہیں۔ 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ بلکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں حج سے بھی، رمضان مبارک کے عمر۔ میری نوجوانی کا دور میں یاد ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں مسجدوں میں لا کر کسی بزرگ کو بٹھا دیا جاتا تھا، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، اعتکاف کر لیجیے، مسجد خالی نہ رہے۔ آج مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، ویٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں لمبی لمبی۔ لاہور میں تو ایک صاحب ہے جنہوں نے 25,000 آدمیوں کا شہر اعتکاف آباد کر، ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر شہر آباد ہو گیا اعتکاف۔ وہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے غلط، وہ دوسری بات ہے، وہ جانے اور علماء جانے، لیکن مہاراج جب وہاں آتے ہیں 10 دن وہاں بیٹھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی مذہبی جذبہ ان میں ہے تبھی تو آتے ہیں۔ مذہب کی کمی نہیں ہے، دین کہاں؟ دین کے اعتبار سے زیرو۔ We can't say even 1 square inch of land۔ یہاں دیکھو، یہاں ہم نے اللہ کا دین قائم، یہاں اللہ کی حاکمیت، یہاں شریعت محمدی کا نفاذ، یہاں دولت کی تقسیم منصفانہ ہے، یہاں ہر ایک کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں۔ آؤ دیکھو، یہاں کوئی ریپریشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ کم اینڈ سی کر سکتے ہیں کہیں؟ 1 انچ زمین نہیں، not a single inch of land۔ یہ ہے ہمارا وہ جرم، کیونکہ اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور کی آمد کے بعد اہم ترین معاملہ جو ہے انسان کے لیے وہ اجتماعی نظام کا ہے۔ انفرادی لیکن تو پہلے بھی کم نہیں تھی، اجتماعی نظام دین حق۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہ 2 دھاری تلوار کی طرح اس معاشرے کو کاٹتا ہے، ایک طرف دولت کا انبار، ایک طرف فقر فاقہ بھوک، اور دونوں میں ایک تلوار کی کاٹ ہے۔ جہاں دولت کے انبار ہوں گے، عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے، بچی کی شادی ہو رہی ہے، پوری کوٹھی بکے نور بنی ہوئی ہوگی، اور سینکڑوں مہمان، ہزاروں مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ فقر۔ اور حضور نے خود فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر تو کفر تک بھی تک۔ اس فقر کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی۔ ایک ماں 3 بچیوں کو لے کر کودتی ہے ریلوے انجن کے ساتھ۔ یہ ملک ہے اسلام کے نام پر کیا گیا، اور دولت کے انبار، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک پلاٹ 1-2 کروڑ روپے کا، کوٹیاں 10 کروڑ روپے، اور وہاں جھگیاں بھی ہے کہ جن کے پاس بارش اگر آ گئی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس معاملے کے اندر میں ایک اور طرف بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ کرمنل نمبر 1 آر دی عربس، وائی؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہو، انہیں اونچا مقام بھی آدان ہے۔ محمد 19 تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی تھے کہ رسول ہاشمی تھے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار نصر۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ انہیں تو کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا جو ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے۔ اب کے زبان، اس کے باوجود جیسے جیسے یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہوا پچھلی صدی میں، کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف،
شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف، باقی سارے عرب ممالک واشنگٹن کی طرف۔ ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ان پر تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو نیا ریبلیس وار جو کہا ہے، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دی ہے وہ ان کے سر پر کھڑی ہے، تلوار تنی ہوئی ہے۔ وہ جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا، لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درس کی جڑ پر کہاڑا رکھا جا چکا ہے۔ وہ تباہی یہاں آنی، ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور جنگ کیسی ہوگی وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے، اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، گرے گا فیکٹر لاش ہو۔ یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیز سے چل رہا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی 2001 سے، یہ جان لیجئے پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اسے ایک جنگ کہتے تھے، وہ جنگ نہیں، جنگوں کا سلسلہ تھا، 250 برس جاری رہا ہو، وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی، 170 برس وہ سلسلہ جاری رہا، ریلے کا ریلا چلا آ رہا ہے، سلاح پر سلاح چلا آ رہا ہے، ایک گیا ہے تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا۔ اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی اسے 10 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو ہدف ہے اس میں ظاہر بات ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے، وہ تو ان کی جو پینٹاگون ہے، جو فوجی ادارہ، اس نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، وی آر آلریڈی اوور اسٹریچڈ، ہماری جو قوتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، کوئی مزید جو ہے ہم کوئی جو ہے جوئی نہیں کر سکتے۔